بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تو دعا نصیب کو بدل سکتی ہے۔ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا سیکھو، اللہ آپ کو بھی دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہے۔ بہت مضبوط ہوں میں، یہ دنیا جانتی ہے، بہت کمزور ہوں میں، یہ اللہ جانتا ہے۔ میری اوقات اس قابل تو نہیں کہ میں جنت مانگوں، یا رب بس اتنی سی عرض ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لینا۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ بہت نوازا ہے ہمارے خدا نے ہمیں، ہمارے اعمال کے برابر ملتا تو شاید کچھ بھی نہ ملتا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ اگر تمہیں اپنی تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو سلام کیا کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ ہمیشہ ہماری اچھاؤں سے بہتر ہوتے ہیں۔ عبادت وہ ہے جس میں ضرورتوں کا ذکر نہ ہو، صرف اس کی رحمتوں کا شکر ہو۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے، دنیا بنانے والا نہیں۔ گناہ زہر جیسا ہے، جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھے اس طرح اپنی محبت میں مصروف کر دے اللہ کہ توبہ کے بغیر مجھے نیند نہ آئے۔ یا اللہ، تیرے نام سے ہی جیتی ہوں اور تیرے نام پر ہی مرتی ہوں۔ قدر کرنی ہو تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اوڑھتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا رب ہے۔ اپنی پریشانیوں سے کبھی دکھی مت ہونا، کیونکہ سنا ہے پریشانیاں خدا انہی کو دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ دعا مانگتے رہو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو ہماری سوچ ہے، رب کے لیے تو سب ممکن ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یا اللہ، مجھ پہ اتنا کرم فرما کہ میں تیرا ہی ذکر کروں، تیرا ہی شکر کروں، بس تیری ہی عبادت کروں، آمین۔ کبھی کبھی سب سے برے عتیت والے لوگ سب سے اچھا بھوشیہ بناتے ہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، مگر یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے بہتر کی خواہش کی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کرتے ہیں، ان کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے سب سے اچھا کیا ہے اور کب آپ کے لیے یہ سب سے اچھا ہوگا۔ آپ نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا؟ اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب سے شروع کریں۔ ڈاکٹر آپ کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کیول اللہ ہی ہے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے سب سے پیارے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پریشانیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے کبھی امید مت ہارنا۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم، ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دے گا۔ آپ کی دعائیں کبھی خارج نہیں ہوتی، انہوں نے الگ الگ طریقوں سے جواب دیا ہے۔ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ آپ اس کا سندیش نہیں بدل سکتے، لیکن اس کا سندیش آپ کو بدل سکتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ آپ اللہ کے پیار میں پڑیں گے۔ ہمیشہ امید اللہ پہ رکھو،
کیونکہ اس پوری کائنات میں جتنی جلدی اللہ راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا کبھی نہ بھولے، کیونکہ وہ آج صبح آپ کو جگانا نہیں بھولا۔ غم نہ کر اے دوست، اللہ اپنے سب سے مضبوط بندوں کو سب سے مشکل لڑائی دیتا ہے۔ میں نے کب کہا اے اوپر والے مجھے کبھی رونے مت دینا، بس تیرے علاوہ کہیں اور جھکنا پڑے ایسا کبھی ہونے مت دینا۔ غضب کی ہے تیری دنیا کے لوگ، یا اللہ جتنی عزت دو اتنا دکھ دیتے ہیں۔ گر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اس پہ ایمان رکھا ہی جانا چاہیے، تو وہ تمہیں ٹھیک ویسے ہی دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی اور بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ ہو کر لوٹتے ہیں۔ ممکن ناممکن تو ہماری سوچ ہے، اللہ کی ذات کے لیے سب ممکن ہیں۔ صبر سے رحمتوں کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے بنی ہے وہ بس تیرے لیے ہی ہے۔ جب تمہارا دل بے چین ہو جایا کرے تو اس بے چینی کی ذکر اپنے رب سے کرو، لوگوں سے نہیں۔ اللہ کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ کیا خوب عبادت بخشی تو نے ایک روزے میں، شکر بھی، صبر بھی، فکر بھی، نعمت بھی اور رحمت بھی۔ یا اللہ کچھ دے یا نہ دے، بس ماں باپ کا سایہ نہ اٹھانا سر سے، آمین۔ یا اللہ مجھے تب تک بدلتے رہنا جب تک میں کوئی ایسا انسان نہیں بن جاؤں جس سے تو خوش ہو۔ الحمدللہ ہمیشہ مجھے وہ دینے کے لیے جو مجھے چاہیے تھا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں رہ کر اس نے آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ عبادت وہ ہے جس میں ضرورتوں کا ذکر نہ ہو، صرف اس کی رحمتوں کا شکر ہو۔ کھانا روز کھاتا ہوں، پانی روز پیتا ہوں، بازار روز جاتا ہوں، مسجد 7 دن میں جاتا ہوں، اور کہتا ہوں جمعہ مبارک بھائی۔ زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ کھانے والوں کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ ایسا بتا جو میرے لیے کافی ہو، اور مجھے تیرے بعد کسی سے اس کے بارے میں پوچھنا نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور پھر اس پر قائم رہتا ہوں۔ سرکار کوئی بھی آئے پر اچھے دن نماز پڑھنے سے ہی آئیں گے۔ جس آدمی نے کسی سے قرض لیا اور اس کی نیت ادا کرنے کی نہ ہو تو وہ چور ہونے کی حالت میں اللہ سے ملے گا۔ تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے نام اچھے رکھا کرو۔ بے شک پہن لو ہمارے جیسے کپڑے اور زیور، پر کہاں سے لاؤ گے اسلامک والے تیور؟ جتنا آپ اللہ کے سامنے دکھتے ہیں اتنی ہی پرواہ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ جو شخص فضول خرچی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غریب بنا دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والوں پر، سود کھلانے والوں پر، سود لکھنے والوں پر اور ان کے دونوں گواہوں پر۔ جو اللہ کی راہ پر خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے وہ اصل میں اپنے ہی ساتھ کنجوسی کرتا ہے۔ دعوت دینے والوں کی دعوت قبول کر لو اور ہدیہ دینے والوں کا ہدیہ واپس مت کرو۔ میری اوقات سے زیادہ تو نے مجھے دیا ہے یا رب، تو لاکھ مشکلوں میں بھی ڈال دے مجھے تجھ پر بھروسہ ہے۔ میرے اشکوں سے تو اپنا دامن صاف کر، اکیلے تڑپتا ہوں اے خدا انصاف کر۔ دغا ہی سمجھ تو اپنی منت کا مجھے، تیری دعاؤں کے مکمل ہونے کا دستور ہوں میں۔ کرتے ہیں آج بھی وفاداری ہم اس وطن سے جس وطن کی خوشبو کا ذکر
میرے آقا کرتے ہیں۔ دور ہے نمازوں سے آرزو ہے جنت کی، جو ملا دے منزل سے وہ پتہ نہیں لیتے۔ مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا۔ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تنگی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، سارا زمانہ پڑھتا درود و سلام ہے۔ یہ کاش میری قبر میں فرشتے یہ کہہ دیتے، سونے دو اسے، یہ میرے نبی کا غلام ہے۔ اللہ کا ارشاد، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری یعنی اللہ کی عبادت کرے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اس پر ایمان رکھا ہی جانا چاہیے، تو وہ تمہیں ٹھیک ویسے ہی دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی اور بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ ہو کر لوٹتے ہیں۔ کچھ تو بات ہے مذہب اسلام میں، ورنہ 16 گھنٹے پیاسے رہنے والے لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اسلام مذہب مسلمانوں کو اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نصیب سے زیادہ قیمت دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تو دعا نصیب کو بدل سکتی ہے۔ جو شخص میری امت میں بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ جو شخص اپنے زبان اور شرمگاہ کی ذمہ داری لے لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بھی بہترین طریقے پر سلام کرو، یا کم از کم انہی الفاظوں میں اس کا جواب دو۔ یہ جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا، ہماری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں۔ خوبصورت رشتہ ہے میرے اور خدا کے بیچ میں، زیادہ میں مانگتا نہیں اور کم وہ دیتا نہیں۔ نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، حج جیسی کوئی زیارت نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، مدینے جیسا کوئی شہر نہیں، زمزم جیسا کوئی پانی نہیں، کلمے جیسی کوئی دولت نہیں، درود پاک جیسا کوئی خزانہ نہیں، اور جمعہ جیسا کوئی دن نہیں۔ سبحان اللہ۔ تم اپنے لیے شفا کی 2 چیزیں لازم پکڑ لو، ایک شہد، دوسرا قرآن مجید۔ اللہ تمہاری اولاد کے لیے میراث کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ جب تمہیں اپنے اچھے اعمال سے خوشی ہو اور برے کام سے رنج ہو تو سمجھو کہ تم مومن ہو۔ جو اپنے آپ کو جانتا ہے وہ اللہ کو جانتا ہے۔ تمنا آپ کی سب پوری ہو جائے، ہو آپ کا مقدر اتنا روشن کہ آمین کہنے سے پہلے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ میں نے کہا، تیری مدد کیسے ملے گی یا رب؟ جواب ملا، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ میں نے کہا، میں بہت گنہگار ہوں۔ جواب ملا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ بخش دے گا۔ میں نے کہا، بہت اکیلا ہوں۔ جواب ملا، بے شک ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میں نے کہا، میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ جواب ملا، بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں رہتا۔ جواب ملا، تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ اچھے سوال، اچھے جواب۔ قریب کیا ہے؟ قیامت۔ اور قریب تر کیا ہے؟ موت۔ عجیب کیا ہے؟ دنیا۔ اور عجیب تر کیا ہے؟ دنیا کی طلب۔ واجب کیا ہے؟ توبہ۔ اور واجب تر کیا ہے؟ جوانی میں توبہ۔ مشکل کیا ہے؟ قبر میں اترنا۔ اور مشکل تر کیا ہے؟ نیک اعمال کے بغیر اترنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
یا اللہ ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کی بخشش فرما اور ہم سب کے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب فرما اور ہم سب کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دے اور ہم سب کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔